آج کے ہمارے درس کا آغاز تیسرے پارے سے ہوگا۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی چند امتیازی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا۔ ہر نبی کو اللہ جل شانہ نے چند امتیازی خصوصیات کی عطا فرمائی۔ بعض نبیوں کو بعض کو سیادت اور قیادت عطا کی گئی۔ بعض نبی ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بعض نبی ایسے تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ جل شانہ نے معجزات عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی چند امتیازی خصوصیات عطا فرمائی، انہی کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس رزق میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی، کوئی سفارش کام نہیں آئے۔ آیت الکرسی کی ابتدا ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی آیات میں سے، یہ آیات بڑی فضیلت رکھتی ہیں۔ مفسرین کرام نے آیت الکرسی کے بڑے فضائل اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں، تفسیروں میں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ، جو ہی موت آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ آیت الکرسی حفظ الی الصلاۃ الاخری، کہ جس نے نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھی، اس نماز سے لے کر اگلی نماز تک وہ آدمی اللہ جل شانہ کی حفاظت میں رہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جو فرضوں کے فوراً بعد کرنے کے ہوتے ہیں، اور بعض دعائیں اور اعمال ایسے ہیں جو مکمل نماز سے فراغت کے بعد کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کا خوب اہتمام ہونا چاہیے کہ کچھ ذکر مسنون ایسے ہیں جو فرض کے بعد ہیں، جیسے یہ آیت الکرسی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو مطلق نماز مکمل ہونے کے بعد ہیں، جس میں بعد کی سنتیں اور بعد کے نفل بھی شامل ہیں۔ بہت سے احباب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرضوں کے بعد بیٹھ کر لمبے لمبے اذکار کرتے رہتے ہیں۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں اور نوافل ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو ان میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے بعد کی سنتیں اور نفل پڑھے جائیں، پھر اپنے وہ اذکار کیے جائیں۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جیسے یہ آیت الکرسی ہے، اس میں صراحت کے ساتھ فرما دیا فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، فرض کے بعد۔ تو جن روایات کے اندر فرض کا تذکرہ آ جائے ان میں جس عمل کا تذکرہ ہو وہ تو فرضوں کے فوراً بعد کرنا ہوتا ہے، اور جو باقی اعمال ہیں وہ سنتوں اور نوافل سے فارغ ہونے کے بعد کیے جائیں۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے بلا عذر سنتوں اور نوافل میں تاخیر کرنا، یہ ذکر میں لگا رہا اور بعد کی سنتیں تاخیر سے پڑھی، یہ مکروہ ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت ہے
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، گھر کی چیزوں میں برکت نہیں ہے، انما فی بیتہ ممحوق البرکہ، میرا گھر برکت سے خالی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من این انت آیت الکرسی، کہ تو آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ما تلیت علی طعام ولا ادام الا انب اللہ البرکہ ذالک الطعام والادام، کہ آیت الکرسی جس کھانے پر اور جس سالن پر پڑھی جائے اللہ جل شانہ اس کی برکت سے اس کھانے اور سالن میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ شریع حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک اور فضیلت ہے کہ ایک شخص آیا، عرض کیا یا رسول اللہ علمنی شیئا ینفعنی اللہ بہ، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں، ایسا عمل بتا دیں کہ اس عمل کے ذریعے اللہ مجھے نفع عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو آیت الکرسی پڑھا کر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کر، جو رات کو سوتے وقت بستر پر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، فرمایا انہ یحفظک وذریتک ویحفظ دارک حتی الدویرات حول دارک، کہ جب تو ایک مرتبہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تیری بھی حفاظت فرمائیں گے، تیری اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں گے، تیرے گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے، حتیٰ کہ تیرے پڑوسی کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو آیت الکرسی اپنی بھی حفاظت، اولاد کی حفاظت، گھر کی حفاظت، حتیٰ کہ جو پڑوس میں رہتا ہے اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ جل شانہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے چاروں کونوں میں ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے اور فرماتے اس عمل سے میرا پورا گھر وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو گیا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد اس کا خوب اہتمام ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی تائید فرمائی ہے، اور بھی اس کے بے شمار بہت زیادہ فضائل ہیں، وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اور یہ پڑھنا فرضوں کے بعد ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں اسم اللہ الاعظم فی ثلاث، کہ اللہ کا اسم اعظم یعنی وہ اللہ کا نام کہ جس نام کو پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کا اسم اعظم فی ثلاث 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، آل عمران اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111۔ اور سورہ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ فرمایا یہی آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک یہ، اور اسی طرح جہاں سے سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے اگلی سورت، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ 3 آیات ان میں اللہ کا اسم اعظم چھپا ہے۔ جو ان 3 آیات کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا، فرمایا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام ہو۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمایا مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، گندم کا ایک دانہ وہ زمین میں دبایا جائے، انبتت 7 سنابل، تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں
ایک روپیہ خرچ کرے گا اللہ 700 کا اجر عطا فرمائے۔ پھر اتنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اللہ اتنا ہی ثواب کو بڑھاتے رہے۔ اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ابن آدم افرغ من کنز عندی لا غرق ولا سرق اوفیکم افوج مما تکون الیہ۔ اے ابن آدم، تیرے پاس جو مال ہے تو وہ مال میرے پاس محفوظ کرا لے۔ لا غرق، یہ مال یہاں ڈوبنے والا نہیں ہے، ولا سرق، یہاں چوری کا خطرہ بھی نہیں ہے۔ اوفیکم، میں یہ تیرا مال تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے اس مال کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ آخرت میں جب ایک ایک نیکی پر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، تب یہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا ہوگا اس پر ملنے والا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مال دینا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، فرمایا یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء نزل او لم ينزل، صدقہ جو ہے یہ مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ مصیبت آ چکی ہو یا ابھی آنے والی ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو بہت ستاتا تھا، لوگ اس سے بڑے تنگ تھے، تو سارے لوگ جمع ہو کر وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے عرض کی کہ آپ اللہ جل شانہ سے دعا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس آدمی سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہم بڑے تنگ ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا کہ جاؤ، اس کی طرف سے تمہیں کفایت دی گئی، یعنی اس کا بندوبست ہو گیا۔ وہ آدمی لکڑیاں چننے کے لیے صبح سویرے گھر سے نکلا تو اپنے ساتھ ذات رنگ کے طور پر اس نے 2 روٹیاں رکھی۔ راستے میں بھوک لگی تو وہ ایک روٹی اس نے خود کھا لی اور دوسری روٹی اس نے صدقہ کر دی، کوئی غریب ہوگا اس کو دے دی۔ اب لوگ سارے منتظر تھے کہ آج لکڑیاں چننے گیا ہے، واپس زندہ نہیں آئے گا۔ شام ہوئی، دیکھا تو وہ لکڑیوں کا گٹھڑ وہ سر پر اٹھائے اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو زندہ واپس آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ تو زندہ آ گیا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ یہ سر پر جو لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھا رکھی ہے اس کو کھولو۔ اس نے کھولا تو ان لکڑیوں میں ایک درخت کے تنے کے برابر موٹا سانپ تھا، جس نے اپنا منہ ایک لکڑی پر زور سے دبا رکھا تھا۔ در حقیقت وہ سانپ اس دعا کی وجہ سے اس کی موت کا سامان تھا، لیکن اس سانپ نے اسے ڈسا نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے صبح کیا عمل کیا؟ کہنے لگا اور تو کوئی عمل نہیں کیا، 2 روٹیاں تھیں، ایک کھالی اور ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ فرمایا تیرے صدقے نے آج تجھے بچا لیا۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں کیا ہوا صدقہ اور مال دیا ہوا مال وہ رائے گا نہیں جاتا، بلکہ اللہ جل شانہ بڑھا چڑھا کر اسے کل قیامت کے دن اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ اللہ ہی بہتر جانے۔ فرمایا اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، دائیں ہاتھ میں، اور پھر اسے بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا جیسے تم گھوڑے کا ایک چھوٹا بچہ لیتے ہو اور اس کو پالتے ہو، ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑا گھوڑا بن کر تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو ایسے اللہ تمہارے صدقے کو پالتے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور صدقہ فطر پیش کی جلدی ادا کرنے کی کوشش ہو۔ ہمارے ہاں نظریہ یہ ہے کہ جب عید کے قریب جا کر صدقہ فطر دیتے
عید آنے سے پہلے پہلے رمضان کے شروع میں ہی دے دیے جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت سخی تھے، لیکن صحابی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا کان اجود من الریح المرسلہ، آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ جب ہوا چلتی ہے تو ہر ایک کو لگتی ہے، تو صحابی مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ کثرت سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، لیکن مال کمانے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مال حلال کمایا جائے، سود اور حرام سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ وہ 36 بار زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کا وہ کیڑا ہے جو معاشرے کا ایک ناسور ہے، ظاہرا سود میں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی کو جسم کے اوپر کوئی ورم ہو جائے، کوئی زخم ہو جائے تو جسم پھول جاتا ہے، تو پھولا ہوا جسم وہ موٹا نہیں ہوتا، وہ بیماری ہوتی۔ دیکھنے والا سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت موٹا تازہ آدمی نہیں، جہاں سے جسم پھولا ہے وہ موٹاپا نہیں بلکہ وہ در حقیقت بیماری ہے۔ اسی طرح مال سود میں انسان کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے لاکھ دیا تھا 1.5 مل رہا ہے، حالانکہ یہ جو اوپر والا 50 ہے یہ اس حلال لاکھ کو بھی کھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کے موقع پر خون کی ایک نہر دیکھی، اس نہر میں ایک آدمی وہ ڈبکیاں لے رہا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس خون کی نہر سے کنارے پر آ جائے۔ جو ہی وہ کنارے پر آتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، وہ دوبارہ جا کر اس نہر میں جا گرتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس آدمی کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ آدمی وہ ہے جو سود کا مال کھاتا تھا، حرام مال۔ تو جتنی بھی آج کل کی جدید شکلیں ہیں اس میں علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر پھر خرچ کیا جائے، پھر اس ملازمت کو یا اس کاروبار کو کیا جائے۔ بینک کی ملازمت ساری سود پر مبنی ہے، بینک کے ملازم کا کھانا پینا سب حرام ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا سود اس کا دینے والا جو اٹھا کر سود کا پیسہ دے رہا ہے، جو وہاں بیٹھا کلرک لکھ رہا ہے، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، جو اس کو لا رہا ہے، جو اس کو لے جا رہا ہے، سارے برابر کی شریک، سارے برابر کی شریک، قطعی حرام ہے۔ بیمہ پالیسی کی جتنی بھی شکلیں ہیں ساری حرام ہیں، اسٹیٹ لائف انشورنس کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ ساری حرام ہیں، انعامی بانڈز لوگ خریدتے ہیں ساری شکلیں حرام ہیں، لکی کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ سب حرام ہیں۔ کسی کو قرض دیا کہ جی ₹1,00,000 آج لے لو، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 1.5 لاکھ 1,10,000 1,20,000 آپ سے لوں گا، حرام ہے۔ اسی طرح قسطوں پر جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن اگر ایک آدمی وہ قسط ادا نہ کر سکا تو جو اضافی رقم لی جاتی ہے وہ اضافی رقم حرام ہے۔ تو اس لیے جو بھی معاملہ ہو علماء سے پوچھ کر اس کام کو، اس کاروبار کو کرنا چاہیے، اسی میں ہی عافیت ہے۔ حلال مال تھوڑا ہو اس میں اللہ نے برکت دی ہے، اور حرام جتنا زیادہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا کہ اللہ جل شانہ سود کو مٹا دیں گے۔ مال میں برکت کس نے دینی ہے؟ اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرما رہے ہیں کہ میں سود کو مٹا دوں گا اور میں صدقے کو بڑھا دوں گا۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ جل شانہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ان آیات کو لکھوایا، یہ آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے یہ 2 آیتیں ہوں اور وہ رات کو ان آیتوں کے پڑھے بغیر سو جائے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند آدمی کی عقل مندی اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے ان سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھ کر کے سوئے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا ہے، اس سورت مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس آدمی پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں مختلف واقعات ہیں، غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، غزوہ احد کا تذکرہ ہے اور ان سے متعلق قیمتی ہدایات ہیں۔ ساتھ ہی اللہ جل شانہ نے آیت شہادت کو ذکر فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو یہودی عالم مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے مدینہ منورہ کی بستی کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہ بستی ہے جس کا تذکرہ تورات میں موجود ہے اور اسی بستی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے گئے۔ جب بستی میں داخل ہوئے لوگوں نے بتایا یہاں پر ایک شخص ہیں جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ باقی نشانیاں تو پہچان چکے تھے، کچھ نشانیاں ایسی تھیں جن کے متعلق سوال کیا۔ پہلا سوال کیا، کیا آپ کا نام محمد ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ دوسرا سوال، کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں احمد بھی ہوں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ اللہ جل شانہ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آتی ہے، فرمایا من قرأ عند منامہ، کہ جس آدمی نے رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، خلق اللہ 70,000 ملک یستغفرون له الى یوم القیامہ، اللہ جل شانہ 70,000 فرشتے ایسے پیدا فرماتے ہیں جو قیامت تک 24 گھنٹے نہیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، قیامت تک اس پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح احادیث میں یہ فضیلت موجود ہے۔ تو روزانہ ایک مرتبہ سوتے وقت یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے، 70,000 فرشتے قیامت تک کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اس لیے پڑھنے کا بھی معمول ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ عزت اور ذلت دینا یہ اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی، 40 ہاتھ لمبی، ایک ہاتھ جو شریعت میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو ایک ہاتھ کا اطلاق یہاں گھٹنوں تک ہوتا ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے ایک ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر کندھے تک ہوتا ہے۔ تو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودی گئی اور آپ نے صحابہ کرام کی 10 کی جماعت بنائی اور ان 10 کو ایک حصہ دیا کہ آپ 10 نے مل کر یہاں سے لے کر یہاں تک خندق کھودنی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی اور اللہ کی شان، جس جماعت میں حضرت سلمان فارسی شامل تھے خندق کھودنے میں، کھودتے ہوئے درمیان میں ایک چٹان آئی، سب نے زور لگا لیا لیکن کسی سے وہ چٹان نہ ٹوٹی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے وہ کدال لی اور آپ نے 3 ضربیں لگائی، تیسری ضرب پر وہ چٹان ٹوٹ کر ریزہ ہو گئی۔ اور اس موقع پر بڑی عجیب باتیں دیکھنے میں آئی۔ آپ نے پہلی کدال ماری تو اس سے روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس روشنی میں ملک فارس کے محل دیکھے۔
دوسری مرتبہ آپ نے کدال ماری، پھر روشنی نکلی، آپ نے فرمایا میں نے اس میں رومیوں کے سرخ محلات کو دیکھا ہے۔ تیسری مرتبہ جو آخری آپ نے کدال مارے، آپ نے فرمایا میں نے اس روشنی میں صنعائے یمن کے عظیم محلات کو دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت ان پر غالب آ جائے گی۔ تو صحابہ بھوک کی حالت میں تھے، پیٹ پر پتھر بدے ہوئے تھے۔ منافقین نے جب یہ باتیں سنی تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے کہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں، پیٹ پر پتھر بدے ہیں اور یہ یمن، روم اور فارس کے محلات کو دیکھنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام اس وقت جب خندق کھود رہے تھے، بھوک تھی، لیکن اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے صحابہ کیا فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش، اے اللہ اصل عیش اور اصل مزہ تو آخرت کا مزہ ہے، دنیا میں اگر بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ اور صحابہ خندق بھی کھود رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں۔ شعر پڑھ رہا ہے ایک صحابی، شعر پڑھ رہے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح کہ جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب ان فرعونیوں سے لڑیں، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ۔ فرمایا ہم وہ لوگ نہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم جب تک زندہ رہیں گے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے جب یہ شعر سنے تو اس شعر کو آپ ویسے شعر گوئی نہیں فرماتے تھے، شعر نہیں کہتے تھے، لیکن آپ نے اس موقع پر فرمایا اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، کہ اللہ میرے ان مہاجرین اور انصار صحابہ کی بخشش فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ عظمتیں عطا فرمائی کہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں تیر مار رہے، تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ایک عجیب جملہ فرمایا، جب بھی وہ تیر پھینکتے تھے تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے، اے سعد تیر پھینکو میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور بعض سیرت نگاروں نے تو یہاں تک لکھا 1000 تیر چلایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے غزوہ احد میں۔ کتنے؟ 1000، اور آپ نے 1000 مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا ارمی فدا کا ابی و امی۔ تشریح صحابہ کرام بڑے مقدس لوگ تھے جنہیں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ ساتھ ہی حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا جو بیت المقدس کے امام تھے۔ ان کی بیوی جس کا نام حنا بنت فاقوزہ تھا، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، بیٹا جس کا نام ہارون رکھا گیا۔ وہ بچہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ بیٹے سے بڑی محبت تھی تو حنا نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، اس وقت تک حضرت مریم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ نظر مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے دوسرا بیٹا دیا تو میں اسے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ چنانچہ اللہ کی شان بیٹی پیدا ہوگا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بیٹی جو ہم نے آپ کو دی ہے، یہ اگر بیٹا ہوتی تو بیٹے میں وہ برکتیں نہیں ہونی تھی جو اس بیٹی میں ہم نے رکھی۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اب بیٹی کو کیسے اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے وقف کریں؟ اس وقت بیت المقدس کی صفائی کے لیے 29 آدمیوں کی کمیٹی مقرر تھی، جو 29 آدمی اس کی صفائی کیا کرتے تھے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے؟
چنانچہ ہر آدمی کفالت کا طلبگار تھا کہ جی میں ان کی کفالت کروں گا، یعنی میں دیکھ بھال کروں گا، جب بڑی ہو جائیں گی تو میرے ساتھ ہی یہ صفائی کے کام پہ مشغول رہے گی۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی کا طریقہ بھی بڑا عجیب تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ دل میں بات ڈالی گئی کہ ہر آدمی ایک قلم لے، جو لکھنے والا قلم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہر آدمی ایک خاص نشانی لگائے، اور پھر اس نشانی کو اردت کی نہر میں ڈالا جائے، تو جس کا قلم وہ پانی کے اوپر ایسے نکل کے کھڑا ہو جائے گا وہ، اور پھر وہ پانی کی مخالف سمت چلنے لگے گا۔ مثلا اس طرح پانی بہ رہا ہے تو وہ اس کی مخالف سمت چلنے لگے تو وہ آدمی مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ قلم ڈالے گئے، حضرت مریم علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا قلم پانی کے اوپر نکل آیا، چنانچہ انہی کی کفالت میں دے دیا گیا۔ ایک ساتھ بالا خانہ تھا، جیسے ہمارے ہاں کمرے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے، حضرت مریم علیہ السلام وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک حضرت زکریا علیہ السلام جہاں پر جب بھی وہاں داخل ہوتے اس کمرے میں، وجد عندها رزقا، بے موسمی پھل وہاں پر ہوتے، تو پوچھنے لگے ایک مرتبہ، اے مریم، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو عمر ان کی کافی ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی حضرت زکریا علیہ السلام، تو جس کی اولاد نہ ہو تو دل میں ایک کسک تڑپ تو رہتی ہے، تو ان کے دل میں بات آئی کہ اے پروردگار، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سن کر ہاتھ اٹھا لی کہ اے پروردگار، تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے عمر اولاد بھی تو دے سکتا ہے، میری عمر تو نہیں اب اولاد کی، بڑھاپا آ گیا، تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اس عمر میں تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل کی لگن اور تڑپ سے جو دعا ہوتی ہے اللہ اسے قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، پھر یبشرک بیحییٰ، ہم تجھے بیٹا دیں گے جس کا نام اللہ نے خود ہی رکھ دیا، نام بھی اس کا یحییٰ ہوگا، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، جو سردار بھی ہوگا اور عورتوں سے دور ہوگا، اس کی شادی نہیں ہوگی اور نبی بھی ہوگی۔ تمام نبی جتنے بھی آئے ہیں ہر ایک نے نکاح فرمایا سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا۔ پوچھا کہ اے پروردگار، انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جل جلالہ اس کام کو کر کے رہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو دل میں بات ہے رب اجعلنی آیا، اے پروردگار کوئی نشانی بھی تو ہو جائے، دل کی تسلی کے لیے، یقین تو تھا کوئی نشانی ہو جائے جس سے پتہ چل جائے کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ 3 دن جب آپ کی بیوی حمل سے ہوگی تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کی زبان بندی ہو جائے گی، آپ چاہنے کے باوجود بھی بول نہیں سکیں گے، الا رمزا، کچھ کہنا بھی ہوگا تو اشارے سے کہہ سکیں۔ بس ایسا ہوا جب بیوی حاملہ ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام زبان بندی ہو گئی، 3 دن تک زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا، کوئی کام کہنا ہوتا تھا تو اشارے سے کہتے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، دل کی تڑپ کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ جل جلالہ پھر قبول فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگو، حدیث میں آتا ہے جی بھر کے مانگو، جی بھر کے مانگو، تم اس ذات سے مانگ رہے ہو جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو اس لیے افطار کے وقت سارے گھر والے کھانے پینے کی چیزوں میں مشغول نہ ہو کہ فلاں لاؤ، یہ لاؤ، شربت لاؤ، فلاں نہیں، بلکہ 10 سے 15 منٹ سارے گھر والے بیٹھ کر اللہ سے مانگے، دعا مانگے۔ افطار کے وقت کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ افطار کے وقت یہ جو روزہ دار دعا کر رہا ہے تم جاؤ اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اس لیے یہ مانگنے کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔